السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ آف اٹالین وائبس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اٹلی کے ہیلتھ سسٹم کو، تاکہ جو نئے آنے والے ہیں یا جو یہاں پہ نئے آئے ہوئے ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں ان کو اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے اور ان کے لیے تھوڑی سی لائف ایزی ہو جائے، اگر ان کو پہلے سے انفارمیشن پتہ ہوگی یا پہلے سے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ ہیلتھ سسٹم کیسا ہے۔ تو اٹلی میں ہاسپٹلس کا سسٹم بھی اسکولس کی طرح ہے کہ ڈاکٹرز وغیرہ کی کوئی فیس نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو آپ ٹیکس پے کرتے ہیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہے، لیکن میڈیسنس کی آپ کو خود بائی کرنی ہوتی ہیں اور جن کی اچھی خاصی کاسٹ ہوتی ہے وہ اچھی خاصی ایکسپینسو ہوتی ہے۔ یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ جس ڈاکٹر کے پاس آپ کی مرضی آپ چلے جائیں، بلکہ جب یہاں آپ آتے ہیں تو آپ کا ایک میڈیکل کارڈ بنتا ہے جس کی بیس پر آپ کو ایک ڈاکٹر اسائن کیا جاتا ہے۔ جس ایریا میں آپ رہتے ہیں اس ایریا میں وہ جنرل ڈاکٹر ہوتا ہے جو آپ کو چیک کر کے آپ کو میڈیسن لکھ دیتا ہے جو آپ نے خود بائی کرنی ہوتی ہے، انلیس کہ آپ کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دے۔ اگر آپ کو کوئی سویئر پرابلم ہو تو تب وہ ٹیسٹ لکھ کے دے گا، لیکن اس نے ٹیسٹ لکھ کے دینا ہے، بٹ آپ کو اس کی اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور وہ بہت لمبی ملتی ہے، کبھی کبھی 2 months 3 months 4 months، اتنی جلدی نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ آپ کو وہ کچھ بیسک میڈیسن پریسکرائب کر دیتا ہے جن سے آپ کو تھوڑا بہت آرام آ جاتا ہے، لیکن موسٹلی یہاں پر ڈاکٹر جو ہیں وہ میڈیسنز بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ زیادہ تر کہتے ہیں کہ تو نارمل ہے، تو نارمل ہے کا مطلب ہے کہ یہ نارمل ہے۔ ان کے خیال میں ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، وہاں ایک چھوٹ 10 ڈاکٹرز مل جاتے ہیں، ایک نہیں تو دوسرا سے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ بھی عادی ہو جاتے ہیں چھوٹی موٹی بیماریوں کو برداشت کرنے کے، کیونکہ پہلے تو اپنے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لو، اس کے پاس جاؤ تو نارمل ہی ہوتا ہے کہ تو نارمل ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر بندہ یہاں پہ مر بھی جائے تو یہ کہیں گے نارمل ہے، کہ نارمل ہے، مرنا تو ہے ہی ہے اینی وے، لیکن اگر کوئی زیادہ سیریس ہے تو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی موسٹلی آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے، چاہے اتنی دیر میں آپ کا پین تکلیف ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ایمرجنسی میں بھی پرائیورٹی اسی کو دیتے ہیں جو بہت سیریس ہو۔ لیکن ان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر کوئی واقعی سیریس پرابلم ہے تو پھر یہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جب تک وہ پرابلم سالو نہ ہو جائے یہ چھوڑیں گے نہیں، لیکن اس کے لیے ان کو لگنا چاہیے کہ واقعی کوئی سیریس پرابلم ہے۔ آپ جتنا مرضی رولا ڈال لیں، شور کر لیں کہ مجھے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یا آپ کے خیال میں وہ آپ کو بہت سویئر بیماری ہوگی، لیکن یہ رپورٹس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ میڈیسنس کی عادت نہیں ہوتی۔ ہر چیز میں سے پلس پوائنٹ تو پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو کیونکہ پاکستان میں تو جتنے زیادہ ڈاکٹرز ہیں اتنی زیادہ میڈیسنس اور اتنے ہی زیادہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ بیماریاں بہت زیادہ انکریز ہوتی جا رہی ہیں۔ میڈیسن سے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بیماری تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کوئی اور مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹرز کا بزنس بھی چلتا رہتا ہے، کیونکہ ان کو تو فیس ملتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہر چیز ہر جگہ کے کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں تو کچھ ڈس ایڈوانٹیجز، اس لیے آلویز بی پازیٹیو۔ یہاں پہ بہت زیادہ اس لیے ایشوز ہوتے ہیں، یہاں پہ سب سے زیادہ جو کاسٹلی ہے وہ ہے دانتوں کی۔ آپ کو تو ایک تو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملے گی، اور اگر ملے گی بھی تو بہت دور کی ملے گی۔ ایک دفعہ میرے دانت میں درد ہوا تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پین کلر لے لیں، اور اپوائنٹمنٹ دی تھی 2 months بعد کی۔ امیجن کریں آپ کہ 2 months بعد تک بندے کا کیا حال رہ سکتا ہے اگر اس کے دانت میں تکلیف ابھی ہے یا ابھی اس کو پین ابھی ہے تو، لیکن وہ موسٹلی پرسکرائب کر دیتے ہیں آپ کو پین کلر، جس کی وجہ سے آپ تھوڑا بہت جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا یہاں پہ یہ ہے کہ پھر کچھ چیزیں یہاں پہ بھی انہوں نے بھی سٹارٹ کر دی ہوئی ہیں کہ آپ پرائیویٹلی کر لیں، تو پرائیویٹلی سب سے کاسٹلی جو ہے وہ دانتوں کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس تو بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ جائیں نا۔ تو اٹلی میں تو یہ سسٹم ہے، اور آئی تھنک باقی پورا یورپ کا بھی یہی ہوگا، کیونکہ آلموسٹ ان کے رولز ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ ہیں جو کچھ فیسلٹیز زیادہ ہیں، لیکن ادروائز ہیلتھ کی اگر کسی سے بھی بات کی جائے ہیلتھ سسٹم کی، تو پورا یورپ میں یہی ہے کہ آپ کو پہلے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہیں۔ تو ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ بچوں کا ایک سیپریٹ ڈاکٹر ہوتا ہے، اور جو بڑے گھر کے فیملی ممبرز ہیں ان کا سیپریٹ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ بچوں کا یہ پرائیورٹی دیتے ہیں، بچوں کا ڈاکٹر جو ہے اچھا خاصا ان کو وہ اچھا خاصا چیک اپ کر کے اور وہ سارا کچھ دے گا، لیکن جو بڑوں کو ہیں یہ فار گرانٹیڈ ہی لیتے ہیں جب تک کہ ان کو کوئی سویئر پرابلم نہ ہو یا بہت زیادہ کوئی شدید مسئلہ ہو نہ ہو، ادروائز یہ اس کو نارمل ہی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ میڈیسنس کے تو سائیڈ ایفیکٹ سے بندہ بچ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ خود بھی عادی ہو جاتا ہے کچھ ٹوٹکوں کا اور کچھ گھر میں چیزوں کا استعمال کرنے سے، اور چھوٹی موٹی بیماریوں کو برداشت کرنے کو، کیونکہ یہاں پہ پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بندہ اس بیماری کو لے کے بیٹھا رہے، تو وہ جب ٹھیک ہوگی تو پھر پاسبل ہے، کیونکہ زندگی تو ایسی چلنی ہے، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، یہاں پہ آپ کے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے جو ہیلپ کرے گا، تو اس لیے پھر بچوں کی خاطر گھر کی خاطر آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، خود کرنا پڑتا ہے۔ میلز کا بھی ہے، میلز نے بھی جابس پہ جانا ہوتا ہے کیونکہ کام کے بغیر یہاں پہ گزارا نہیں ہے،
پاسبل نہیں ہے کہ آپ کام نہیں کریں گے تو یہاں پہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح باقی سارے ورلڈ میں مہنگائی ہوئی ہے یہاں پہ بھی بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اس حساب سے، کیونکہ پیٹرول کی پرائسز ساری ورلڈ میں انکریز ہوئی ہیں، یہاں پہ بھی ڈبل ہوئی ہیں پہلے سے. تو اس وجہ سے پھر جینٹس کا بھی وہی حال ہے اور لیڈیز کا بھی وہی حال ہے سیم ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جینٹس کو بہت زیادہ کوئی ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، انہوں نے بھی کام پہ جانا ہوتا ہے یا جاب پہ جانا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی پھر یہی ہے کہ انہوں نے بھی چھوٹی موٹی بیماریوں کو ساتھ اگنور کرنا ہوتا ہے، اور تب پاسبل ہے کہ یہاں پہ یہ زندگی آگے چل سکے. تو بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ بچوں کو وہ پرائیورٹی دیتے ہیں، ان کی جو ڈاکٹر ہوتی ہے وہ اچھی خاصی کوالیفائڈ ہوتی ہے. کوالیفائڈ تو دوسرے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے وہاں پہ جیسے بولتے ہیں نا جنرل ڈاکٹر، ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ نارملی چیک اپ کر دیں گے یا کچھ آپ کو پین کلرز وغیرہ لکھ دیں گے. لیکن موسٹلی یہ ہے کہ یہ میڈیسنس کو اوائڈ کرتے ہیں جب تک ایکسٹریم حد تک ضرورت نہ ہو. اور یہاں پہ تو انجیکشن کا تو سسٹم ہی نہیں ہے نا، کہ پاکستان میں جیسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی پین ہے، کچھ بھی پرابلم ہے، جاتے انجیکشن لگوا دو، اسپیشلی بچوں کو، یا کچھ بچوں کے وہ لگتے ہیں وہ جو سٹارٹ میں ان کو حفاظتی انجیکشنز لگتے ہیں، ادروائز اس کے بعد ان کی ویکسینیشن کے بعد جو ان کی اوبلیگو ہے، ضروری ہے ویکسینیشن، اس کے بعد انجیکشنز کا سسٹم نہیں ہے. اسی لیے جب یہ بچے پاکستان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر بیمار ہوں تو وہاں پہ جاتے ہی وہ انجیکشن کا جب دیکھتے ہیں تو وہاں سے ڈر کے ہی واپس آتے ہیں. تو انجیکشنز وغیرہ کا یہاں پہ نہیں ہے مسئلہ، وہ بچوں کے لیے بھی نہیں ہے اور بڑوں کے لیے بھی نہیں ہے. بہت سویئر حد کے بعد بڑوں کو نہ دیتے ہوں، ادروائز ویسے پاسبل نہیں ہے کہ وہ بڑوں کو انجیکشنز بھی لگاتے ہوں. تو موسٹلی یہاں پہ جو میڈیسنز ہیں وہ آپ کو خود پرچیز کرنی ہوتی ہیں. ٹیسٹ وغیرہ کے جو آپ کو ٹیسٹ اگر وہ لکھ دیتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے اب کچھ عرصے سے سٹارٹ کر دیا، کیونکہ یہاں پہ بھی رولس چینج ہوا ہوا ہیں، تو کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے یہاں پہ بھی انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے کہ اس کو وزٹا بولتے ہیں. تو جتنے بھی آپ وزٹ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں اگر ڈاکٹرز، تو وہ آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں اٹلی میں. باقی کنٹریز کا آئی ڈونٹ نو ان کا کیا سسٹم ہے، لیکن اٹلی میں یہ ہے کہ آپ کو موسٹلی ٹیسٹ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ خود کرنے پڑتے ہیں. تو میڈیسنز بھی اسی طرح لینی پڑتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب یہ خود ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، اگر کوئی بہت سویئر ٹریٹمنٹ ہے یا کوئی آپریٹ وغیرہ ہونا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس کا آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا. اس میں بہت کم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہو. ابھی فی الحال میں بھی ان کے آگے سے رولس چینج ہو جائیں، جس طرح ان کے ڈیلی چینج ہوتے رہتے ہیں. اٹلی میں تو یہ ہے کہ موسٹلی لاس چینج ہوتے ہی رہتے ہیں. ان کی بھی وہی سسٹم ہے گورنمنٹس کا، جیسے ہمارے ملک میں ہیں گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو کچھ جو ہوتے ہیں وہ فارنرز کے حق میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ ایڈوانٹیجز دے دیتے ہیں، کچھ فارنرز کے حق میں نہیں ہوتے تو وہ اس طرح لائف کو تھوڑا سا ٹف بنا دیتے ہیں. تو آئی ہوپ کافی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو اس کی اٹلی کے ہیلتھ سسٹم کے بارے میں. تو اگر کوئی کویسچنز ہوئے تو ضرور پوچھ لیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ باقی سارے لوگوں کو بھی انفارمیشن ملتی رہے. ورلڈ کے بارے میں ویسے بھی انفارمیشن لینی چاہیے. تھینکس فار واچنگ.